بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ مقام مسلمانوں کے لیے انتہائی تعظیم اور تکریم کا حامل ہے۔ یہ اس سرزمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کے اس گھر کے ساتھ بہت سے معجزات اور بہت سے حقائق جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم خانہ کعبہ کے بارے میں آپ کو ایسے حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ان حقائق اور معجزات کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر خانہ کعبہ کے اوپر سے جہاز اور پرندے کیوں نہیں گزر سکتے۔ آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ پیارے دوستو، بڑھتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ خانہ کعبہ کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہم اسے مختلف ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ مقام اسلامی تاریخ، ثقافت اور ایمان کا مرکز رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی مرمت اور اس عمارت کی سجاوٹ اور آرائش کے مختلف مراحل کو سمجھنا بہت ہی زیادہ اہم ہے، تاکہ یہ جان سکے کہ یہ مقدس مقام کن تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ اسلام سے پہلے کا دور یعنی 2000 قبل مسیح 632 عیسوی میں اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کا استعمال مختلف قبائل اپنے بتوں کی پوجا کے لیے کرتے تھے۔ بنو کنانہ قبیلے نے اسے ایک مزار کے طور پر بنایا تھا، اور قریش قبیلہ اس کے متولی تھے۔ یہ قریش کے ہی افراد تھے جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے اور یہاں آنے والے مختلف قبائل کے ساتھ رسومات ادا کرتے تھے۔ اس وقت خانہ کعبہ کو 360 سے زیادہ بتوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ بت مختلف قبائل کی نمائندگی کرتے تھے، اور ہر قبیلہ یہاں اپنے اپنے بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ یوں خانہ کعبہ اس وقت شرک اور بت پرستی کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ دور ابراہیمی یعنی 1800 قبل مسیح اسلامی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اس گھر کو اللہ کے لیے محفوظ کیا جائے تاکہ لوگ یہاں آ کر ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اس وقت خانہ کعبہ ایک سادہ عمارت تھی جو پتھر اور مٹی سے بنی ہوئی تھی، اور اس کا مقصد توحید کی علامت بنانا تھا۔ قرآن پاک میں اس تعمیر کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محنت اور ان کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ اسلام سے قبل یعنی 500 قبل مسیح 632 عیسوی میں وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ مختلف غیر اسلامی مذاہب اور فرقوں کا مرکز بنتا گیا۔ اس دور میں بھی قریش خانہ کعبہ کا متولی تھا، اور یہ لوگ یہاں آنے والے غیر اسلامی قبائل کے لیے رسومات اور قربانیاں کرتے تھے۔ اس دور میں خانہ کعبہ کو ایک مقدس مقام سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کا اصل مقصد جو کہ توحید کی علامت تھا، اسے بلا دیا گیا تھا۔ اسلامی دور یعنی 632 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور خانہ کعبہ کو دوبارہ پاکیزہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر موجود تمام بتوں کو نکال دیا اور اسے اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، کیونکہ اب خانہ کعبہ کو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی رسم طواف خانہ کعبہ کے گرد ادا کی، اور یہ اسلامی اتحاد کی ایک مضبوط علامت بن گئی۔ اس عمارت کی سجاوٹ اور آرائش اور توسیع
638 عیسوی سے لے کر 692 عیسوی تک خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں 7ویں صدی میں خانہ کعبہ کی سجاوٹ اور آرائش اور توسیع کی گئی۔ اس دوران خانہ کعبہ کو گرینائٹ اور سنگ مرمر سے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اس کی دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار اور خطاطی کی گئی۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق کیا گیا۔ اس کے علاوہ 800 عیسوی سے لے کر 1500 عیسوی تک خانہ کعبہ کو کئی بار سیلاب اور آگ سے نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے اس کی مرمت اور سجاوٹ اور آرائش کی ضرورت پڑی۔ عباسی، فاطمی، ایوبی اور مملوک خاندانوں نے مختلف اوقات میں خانہ کعبہ کی مرمت اور تزئین اور آرائش کی، جس میں اس کے ارد گرد کے علاقوں کی بھی تزئین اور آرائش شامل تھی۔ دور عثمانی میں 1517 سے لے کر 1925 عیسوی تک عثمانی سلطنت نے مکہ اور خانہ کعبہ کا کنٹرول سنبھالا اور اس کی سجاوٹ اور آرائش کے متعدد مراحل کیے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں عثمانی سلاطین نے خانہ کعبہ کی دیواروں اور چھت کو دوبارہ تعمیر کیا اور اسے مزید مضبوط بنایا۔ عثمانی دور میں خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور اس کی تزئین اور آرائش ایک اہم ذمہ داری سمجھی جاتی تھی اور اس کے لیے خاص وسائل اور محنت صرف کی جاتی تھی۔ جدید دور میں یعنی 1925 عیسوی میں سعودی خاندان نے مکہ اور خانہ کعبہ کا کنٹرول سنبھالا اور اس کی تزئین اور آرائش اور توسیع کے متعدد مراحل کیے۔ جدید دور میں خانہ کعبہ کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا، جیسے ایئر کنڈیشننگ، لفٹ اور زائرین کے لیے دیگر سہولیات کا اضافہ کیا گیا۔ سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کے تحفظ اور زائرین کی سہولت کے لیے بہت سے اقدامات کیے، جن میں حرم شریف کی توسیع بھی شامل ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ زائرین کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ خانہ کعبہ کی یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مقدس مقام مختلف ادوار میں بہت سی تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ ہر دور میں اس کی تعمیر، مرمت اور تزئین اور آرائش کی جاتی رہی ہے، لیکن اس کا مرکزی مقام ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی عبادت کے مرکز کے طور پر رہا ہے۔ خانہ کعبہ آج بھی اسلام کی عظیم ترین علامت ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اتحاد کی ایک اہم نشانی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اعلان نبوت سے قبل مکمل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی خونریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بہت بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخری مرتبہ جو خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش ہوئی ہے وہ 1996 میں ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی، جب تک کہ آخری بڑی تعمیر اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے علامہ جلال الدین سبوتی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ مکہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر بنایا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس مقام کو تعمیر کیا اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ نمبر 5، قوم املکہ کی عمارت۔ نمبر 6، قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ نمبر 7، قریش کے مور سے اعلیٰ کثیب انقلاب کی تعمیر۔ نمبر 8، قریش کی تعمیر، جس میں خود ہمارے پیارے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا۔ نمبر 10 ہے عبد الملک بن مروان اموری کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کو ڈھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ ویورز، آخر میں خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ ایسے حقائق آپ کو بتاتے چلے کہ خانہ کعبہ کے اوپر کوئی جہاز کیوں نہیں گزر سکتا۔ تو یاد رہے کہ خانہ کعبہ کی حدود کے اوپر سے آج تک کوئی جہاز نہیں گزر سکا اور نہ ہی اس کی اجازت سعودی حکومت نے کسی کو دی ہے اور نہ ہی ایسا کبھی دیکھنے میں آیا ہے۔ آخر میں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے؟ کیا اس کے اوپر سے گزرنے والی ہر چیز جل جاتی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو دوستو، آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ایک جہاز یا پرندہ گزرا جو کہ جل گیا یا تباہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ باتیں سننے میں تو اچھی لگتی ہے مگر ان کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا واقعی خانہ کعبہ کے اوپر سے کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ تو یاد رہے کہ سعودی حکام اور سعودی ایویشن نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی جہاز مکہ مکرمہ یا حجاز کی سرزمین کے اوپر سے نہیں گزر سکتا۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو بھی عازمین حج جو حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کا جہاز سب سے پہلے ریاض لے جایا جاتا ہے اور ریاض سے لوگوں کو بسوں اور ٹرینوں میں لے کر جاتے ہیں۔ اس کی بڑی اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں غیر مسلموں کو پاک سرزمین میں داخل ہونے پر پابندی عائد کی ہے اور بہت سی آیات بھی موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ مشرکین مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کسی بھی مسافر طیارے کو حجاز کی سرزمین میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان مسافروں میں کوئی غیر مسلم بھی موجود ہو اور یہی وجہ ہے کہ سرزمین حجاز کو دنیا بھر کی تمام ایئر لائنوں کے لیے نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جن علاقوں میں آئل ریفائنرز موجود ہوتی ہے وہاں بھی کسی فلائٹ یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ملتی کیونکہ اگر کوئی جہاز وہاں گر گیا تو ایک بہت ہی خوفناک دھماکہ ہوگا۔ مکہ مکرمہ ایک انتہائی اہم جگہ ہے اور جہازوں کو اس کے اوپر یا قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا کہ خدا نخواستہ کوئی مشرکین یا کافر دہشت گردی کی عناصر جہاز کو ہائی جیک کر کے مسجد حرام میں لا کر مار دے۔ سعودی حکومت نے بھی پوری دنیا کو وارننگ جاری کی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی مزال مار کر وہ جہاز تباہ کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ سعودی حکومت کی وجہ سے کسی جہاز کو خانہ کعبہ کے اوپر آنے کی اجازت نہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں سوچا جائے تو جہاں مکہ میں مسلمان عبادت کرتے ہیں اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گا اور جہازوں کو اوپر سے نہ گزرنے دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، ایک سوال یہ بھی ہے جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے تو یاد رہے کہ زمین ایک بیضوئی نما یعنی انڈے نما شکل کی ہے اور کسی بھی بیضوئی نما چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ اگر زمین فلیٹ ہوتی تو اس کا سینٹر دریافت کیا جا سکتا ہے لیکن ایک گول چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی بھی گول چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا درمیانی نقطہ تبدیل ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا کوئی یقینی سینٹر نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اگر کہا جائے کہ خانہ کعبہ اس زمین کے سینٹر میں موجود ہے تو یہ درست نہیں۔ البتہ زمین کو بنانے کے لیے جو ٹکڑا سب سے پہلے بنایا گیا تھا آج وہ ٹکڑا سعودی عرب کہلاتا ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی درست ثابت کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کا زمین پر پہلا گھر ہے اور زمین پر بھی جو پہلا گھر بنایا جاتا ہے وہ یہی ہے
یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے اور ایک مسلمان کے دل میں خانہ کعبہ کی جو تکریم ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ سے جڑے ان حقائق کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔